اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج کی ویڈیو خاص طور پہ پاکستان کے عظیم ترین ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ایٹمی سائنسدان جو ابھی حال ہی میں جنہوں نے وفات پائی ہے، اور اس بارے میں بہت زیادہ میڈیا کے اوپر کئی طرح کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، تو خاص طور پہ یہ ویڈیو ڈاکٹر صاحب کے پاکستان کے ایٹمی جو سائنسدان اور محسن ہیں ان کے تناظر میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا پیغام جو ہے وہ طالب علموں کے نام، خاص طور پہ جو پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کے نام میں دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جو بندہ اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے کوئی سروسز دیتا ہے، خدمات کرتا ہے، تو اس کا جو صلہ ہے یقیناً اس کو ملنا چاہیے، پاکستان میں بھی ملنا چاہیے، اور پھر دیگر مقامات کے اوپر دنیا میں بھی اس کی پذیرائی ہونی چاہیے، پورے اسلامی عالم اسلام میں بھی اس کی پذیرائی ہونی چاہیے، اور یقیناً اللہ کریم کے ہاں بھی اس کی جو ہے وہ عزت افزائی اور جو ہے وہ انعام و اکرام ملیں گے۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جس طرح سے پاکستان کے اندر حال ہی میں میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمپین چلائی جا رہی ہے کہ یہ دیکھیں جی ایٹمی سائنسدان، اور جس نے پورا اپنا کیریئر جو ہے وہ ختم کر دیا پاکستان کے لیے، اور اس کو جو ہے وہ دیکھیں جب ان کی تدفین ہوئی ہے، وفات ہوئی ہے، تو جی وزیر اعظم صاحب شریک نہیں ہوئے، جی فلاں نہیں ہوا، جی وہ پروٹوکول نہیں ملا، وہ عزت نہیں ملی۔ تو اب دیکھیں جی پڑھ کے ہم نے کیا کرنا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کیا کرنا ہے، ہم نے جو ہے وہ آرمی میں جا کے کیا کرنا ہے۔ تو یہ نوجوانوں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مایوس کرنے کی ایک جو ہے وہ سوچی سمجھی سازش ہے، اور اگر سوچی سمجھی سازش میں ہمارے حکمران یا پاکستانی جو ارباب اختیار ہیں وہ براہ راست شامل نہیں ہیں، تو پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کا اور اسلام کے جو دشمن ہیں وہ بہرحال اس میں انوالو ہیں، اور ہم ان کے ہاتھ کے کھلونے بنے ہوئے ہیں۔ تو میں بنیادی طور پہ اس گفتگو کو دو حصوں میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی پاکستان اور اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے اس کو بے درے کرنا چاہیے، اس کو کسی صورت جو ہے وہ مادی مفادات کو ملحوظ خاطر نہیں رکھنا چاہیے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ایٹمی سائنسدان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب مرحوم و مغفور، انہوں نے جو ہے یہ کام کیا ہے، انہوں نے بالکل میں نے جتنا ان کا مطالعہ کیا ہے، جتنی ان کی ان کی زندگی کی جو معلومات لی ہیں، اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے بے غرض ہو کے پاکستان کی خدمت کی ہے، اور انہوں نے اس چیز پہ فخر کیا ہے کہ جب جو ہے وہ عالم اسلام میں پاکستان کے ایٹم بم کو اسلامی ایٹم بم قرار دیا گیا، اور یہ اسلامی ایٹم بم پاکستان عالم اسلام نے پہلے نہیں کہا بلکہ یہ دشمنوں نے کہا۔ جی تو دیکھیں اب پاکستان نے جو ہے وہ ڈاکٹر قدیر کی قیادت میں یہ اسلامی بم بنا لیا ہے، اور ڈاکٹر قدیر صاحب نے اس کو جو ہے ویلکم کیا کہ یقیناً اچھا کیا ہے، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم نہ صرف پاکستان کا بلکہ اسلام کا جو ہے وہ دفاع ناقابل تسخیر بنائیں گے، اور اسلام کی تعمیر اور ترویج اور ترقی میں جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز ڈاکٹر صاحب کی یہ خدمت جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کارگر ہوگی۔ تو ایک تو یہ حصہ ہے کہ بے شک جس بندے نے بھی کام کرنا ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے اور وطن سے حقیقی محبت کے پیش نظر کرنا ہے، وہ مادیت سے بہت ماورا ہے، اور انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ ریوارڈ ہر صورت ملے گا۔ یہ رب کی مشیت ہے کہ اس کو دنیا میں کتنا ملتا ہے، آخرت میں کتنا ملتا ہے۔ دوسرا حصہ اس گفتگو کا یہ ہے کہ محترم سامعین، اور خاص طور پہ جو نوجوان ہیں ہمارے پاکستان کے جو مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں، اور خاص طور پہ جو طلبہ و طالبات ہیں، یہ میسج میں اپنے دویون سکولز کے تمام طلبہ کو بھی دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سکولوں کے طلبہ و طالبات، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گورنمنٹ سکولوں کے، اور ہر جگہ پہ ہمارے جو مدارس ہیں جو الحمدللہ اسلام کی ساکھ کو جو ہے وہ پکڑ کے اور اس کو جو ہے وہ سنبھالے ہوئے ہیں، اور
اسلام کا نام جو ہے وہ اس وقت الحمدللہ موجود ہے، اور اللہ کی رحمت سے جو ہے یہ ترقی کرے گا، تو مدارس کا ایک بڑا رول ہے۔ مدارس کے طلبہ جو ہیں وہ سارے کے سارے، اور جو کسی بھی طرح سے جو ہیں وہ ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن لے رہے ہیں، یعنی کہ جو بھی ہمارے ینگ ہے، جو یوتھ ہے، اور جو بھی ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والے ہیں، پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں، اسلام کو پسند کرنے والے ہیں، ان سب کے نام خصوصی یہ پیغام ہے کہ آپ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اور اسلام کے دفاع اور اس کی اشاعت کے لیے اپنی جو صلاحیتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جو آپ کے اندر سکلز رکھی ہوئی ہیں، وہ آپ نے ضرور بروئے کار لانی ہے۔ مطلب یہ بالکل مایوس نہیں ہونا، دیکھیں جی یہ جناب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، جناب اسلام کا نام لینے والوں کو یہ ہو رہا ہے، یہ دیکھیں جی جو دین پڑھتا ہے اس کو تو نوکریاں نہیں ملتی، اور ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ بس ایک یوں سمجھے کہ عارضی سا ایک بادل ہے، یا عارضی سی ایک جو ہے وہ کیفیت ہے، جو انشاءاللہ دنوں میں، مہینوں میں، اور پھر چند سالوں میں جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور یہ مایوسیاں ختم ہوگی۔ معیشت گر گئی ہے جی، ڈالر کہاں چلا گیا ہے۔ تو مطلب ہر وقت آپ کو جو ہے وہ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ آپ کو مایوسی نظر آئے گی۔ تو میں اس ویڈیو کے ذریعے، اور ڈاکٹر صاحب کی پچھلے دنوں جو وفات اور تدفین ہوئی ہے اس کے تناظر میں بہت دن میں اس پہ سوچتا رہا ہوں، بہت دن میں نے اس پہ غور و خوض کیا ہے، اور بالآخر میں نے یہ میسیج ریکارڈ کیا ہے کہ دیکھیں مایوس نہیں ہونا، اور ہم نے اپنا بیسٹ جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی ایک بہت ہی پیاری سورۃ الرحمن میں فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ کیا ہے؟ بلائی کا، نیکی کا، اچھا کام کرنے کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑے ہی پیارے انداز میں، بڑے ہی زبردست انداز میں ہم مسلمانوں کو، ہم پاکستانیوں کو جو ہے وہ حوصلہ دیتے ہیں، وہ پیکج بتا رہے ہیں کہ بھائی اچھا کرنے کا بدلہ کیا ہے؟ حل جزاء الاحسان، جو احسان ہے، جو بہت ہی بہترین کام ہے، وہ بہترین کام، اچھا کام، نیکی کرنے کا، وہ اس کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ الا الاحسان، احسان ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ پاکستان میں رہ کے اخلاص کے تحت، آپ دنیا کے کسی کونے میں رہ کے، آپ سٹوڈنٹ ہیں، آپ پروفیشنل ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ کسان ہیں، آپ فادر ہیں، آپ اولاد ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایک امپلائی ہیں، آپ ایک بزنس مین ہیں، آپ کی کوئی بھی حیثیت ہے، آپ اس میں بیسٹ دے دیں تو بیسٹ کا ریوارڈ میں آپ کو بیسٹ دوں گا۔ اب یہ اللہ کی شان ہے۔ جب آپ نے اللہ کے اس میسج کو سمجھ لیا، اور اگلی آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا دو گے، کیونکہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ ایک اور قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر آپ شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان ہوگا، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہوگا، بہتری کا بدلہ بہتری ہوگا۔ یعنی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں، ایجوکیشن کے میدان میں، پاکستان کی تعمیر و ترقی کے میدان میں، اکنامکس کے میدان میں، اور خاص طور پہ اسلام کو اسلام کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے میں، اور پھر اسلام کی ترقی میں آپ جو بھی کنٹریبیوشن کریں گے، مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، نہ میڈیا کی لابی میں آنا ہے، نہ یہود و نصارہ کی آپ نے جو ہے وہ سازشوں کا جو ہے وہ شکار ہونا ہے، نہ ہی آپ نے دل میں مایوسی لے کے آنی ہے، نہ ہی آپ نے ذہن کے اندر جو ہے وہ آپ نے مایوسی لے کے آنی ہے، اور نہ ہی آپ نے جو ہے وہ اس سے دور ہٹنا، اپنے مشن کو نہیں چھوڑنا۔ اور مشن کیا ہے؟ مشن ہے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آقا دو جہاں کا، جو ہمارے پیشوا ہیں، جو ہمارے رہنما ہیں، جو ہمارے ہادی ہیں، جو ہمارے مرشد ہیں، جو ہمارے لیے جو ہے وہ رول ماڈل ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول پاک ہی کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسن ہے۔ تو وہ تو جد و جہد کا ایک عظیم ترین نمونہ ہے ہمارے لیے، وہ تو عظیم ترین ایک مثال ہے ہم مسلمانوں کے لیے، اور خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ پاکستان دنیا میں وہ واحد ریاست ہے جو خالصتاً جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک شہر مدینہ کے بعد جو ہے نا وہ اسلام کے نام پہ یہ ریاست بنی ہے۔
تو اس لیے دشمنوں کو اور اسلام مخالفوں کو یہ ایک آنکھ نہیں ملک باتا، لیکن انشاءاللہ یہ ملک قیامت کی آخری گھڑی تک جو ہے وہ قائم رہے گا، بلکہ نہ صرف قائم رہے گا، یہ ترقی کرے گا ہمارے طلبہ کی محنت سے، ہمارے نوجوانوں کی انتھک کوششوں سے، اخلاص سے، اور جو ہے وہ بے دریغ اور بالکل ڈرے ہوئے اور بغیر مایوس ہوئے جو کوششیں ہوں گی، انشاءاللہ ہم جو ہے وہ دین اسلام کو بھی ترقی اور ترویج دیں گے، اور ہم اس کی اکنامکس کو بھی بڑھائیں گے ملک کی، اور ہم انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ انہی نوجوانوں کے ذریعے، ہمارے جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، یہ 2-3 کے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ پرائمری کے ہیں، مڈل کے ہیں، یہ ہمارے جو ہے نا وہ ہائر ایجوکیشن کے ہیں، سب کے سب اقبال کی نظر میں ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو ایک اسٹوڈنٹ جس کی آج لکھائی ٹھیک نہیں ہے، جس کی آج ریڈنگ ٹھیک نہیں ہے، جس کو کویسچن یاد نہیں ہوتے، وہ بھی انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ ہمت پکڑے، وہ بھی اس معاملات میں بھی درست ہوگا، اور پھر میچور ہو کے وہ انشاءاللہ العزیز اپنی فیلڈ میں پاکستان کی جو ہے وہ تعمیر و ترقی میں حصہ لے گا۔ تو بس یہی میسج ہے، بات تو اس پہ بہت ہو سکتی ہے، یہ تو ایک دیکھیں یہ ایک دل کا ٹاپک ہے، یہ روح کا ٹاپک ہے، یہ تو آپ سمجھیں کہ یہ ویژن سے تعلق رکھنے والی ایک چیز ہے، تو اس پہ تو بات کئی گھنٹے ہو سکتی ہے، اس پہ تو کئی دن بات ہو سکتی ہے کہ جناب جو ہے یہ پاکستان بنا کیوں ہے، اور پاکستان کے دشمن کون ہیں، اور یہ ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو جو ہے کس طرح ٹریپ کر رہے ہیں۔ کبھی کرونا میں ایجوکیشن کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، کبھی جناب جو ہے وہ ادھر چھٹیاں ہو رہی ہیں، کبھی ادھر جو ہے وہ اسکولوں کے اوپر جو ہے الزامات جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں، جی یہ جناب مافیا ہے، فلاں ہے، اور کبھی جناب جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں یہ میٹرک اور انٹر کے ایگزام، اور اس پہ بے تحاشا اور ایسے بے دریغ نمبر، اور اس کے اوپر مذاق بنائے جا رہے ہیں۔ بچوں کو 2 سال پڑھنے نہیں دیا گیا، ان کو فوکس نہیں کرنے دیا گیا، ان کو جو ہے وہ کتاب کے ساتھ جو ان کا رابطہ تھا ان کو بے چین رکھا گیا ہے، ان کو بے قرار رکھا گیا ہے، اور ان کو کوئی پتہ ہی نہیں، بے چینی مطلب ان کے اندر تھی، کب پیپر ہو رہے ہیں، کینسل ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں کب، تو وہ بیچارے بچے جو ہیں وہ اپنے مستقبل کے، اپنی تعلیم کے، اپنے صنعت کے حوالے سے وہ فکر مند ہیں، اوپر سے ان کو رزلٹ اس طرح کا دے کے، اور اب جو ہے وہ کئی دنوں سے ان کو مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جی 1100 میں 1100 آ رہے ہیں، جی ابھی تو یہ ہے، جی ابھی تو 1100 میں 1100 نمبر آئے ہیں، تو ابھی تو یہ 1100 میں سے جو ہے وہ 1150 آنے ہیں، جی یہ تو یہ ہے، جی یہ تو بہرحال پالیسیز کا اپنی جگہ پہ جو ہے وہ فقدان ہے، لیڈرشپ کا اپنی جگہ فقدان ہے، حکمرانوں کی گرپ اور وعدے اور پھر ان کے مطابق عمل درآمد یقیناً اپنی جگہ جو ہے وہ قابل اعتراض بھی ہے، اور اس پہ بات بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جو آج کی ویڈیو کا مین میسج ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس اور ینگ اور ہمارے جو پاکستانی ہیں اور جو مسلم امہ ہے وہ مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ مایوسی گناہ ہے، مایوسی کفر ہے، یہ ہم لوگوں نے مطلب ہمیشہ سنا ہے، اور اس کو ہم نے فیل بھی کیا ہے کہ جو مایوس ہو جاتا ہے وہ پھر جو ہے وہ کامیابی کے دور سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو مایوسی ہم نے نہیں لینی، ہم انشاءاللہ اس حالات پہ نظر رکھیں گے، اپنے وسائل کے مطابق کوشش کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کریم جو ہے وہ انسانوں کو ان کی کوشش کے مطابق جو ہے وہ اجر دیتے ہیں۔ قرآن کی ایک اور آیت ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اللہ کریم کہتے ہیں کہ انسان کو بس وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، مائی ڈیئر ینگ فیلوز، ینگ پاکستانیز، ینگ مسلمز، پلیز، اور باقی میچور جو ایڈلٹس ہیں، جو بڑے ہیں، جو والدین ہیں، جو اداروں کے ہیڈز ہیں، ٹھیک ہے، اور جو پھر پروفیشنلز ہیں، سارے پاکستانیوں کو جو ہے وہ بالعموم اور بالخصوص جو ہے وہ اسٹوڈنٹس اور نوجوانوں کو جو ہے وہ میرا یہ میسج ہے کہ براہ کرم مایوس نہیں ہوں، بلکہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی لائف سے اور اس سے آپ موٹیویشن لیں۔ دیکھیں کس طرح انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کا دفاع ناقابل تذکیر بنایا ہے۔ مشہور، جہاں مایوسی بہت زیادہ ہے وہاں جو ہے وہ درد مند دل رکھنے والے اور جو انٹلیکچوئل مائنڈ رکھنے والے اور جو سپیریئر اور ڈیسنٹ لوگ ہیں، اور ماشاءاللہ ادارے کے جو ہیں پاکستان کے جو ہیں وہ بہترین مفاد میں جو مخلص لوگ ہیں، وہ الحمدللہ لوگوں کو رستہ بھی دکھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے تو بالکل پاکستان کو جو ہے وہ ہمارے لیے آسان بنایا، اور اس کے بعد جیسے کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے ویژن کے مطابق
قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو ہمارے لیے ممکن بنایا، پاکستان کا قیام جو ہے نا وہ ممکن بنایا، تو اس کا دفاع ناقابل تسخیر جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بنایا۔ تو ہمیں چاہیے، اب میں تو آپ کو یہ میسج دیتا ہوں، میں تو ابھی پچھلے دنوں ادھر ویژن اسکول میں ایک 9 کی کلاس میں بچوں کو میسج دے رہا تھا، ایون 6 میں بھی یہ شاید میسج دے رہا تھا کہ دیکھیں علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، ڈاکٹر عبدالقدیر، اور چوتھا کوئی اس پروفائل کا فرد آپ میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ محنت کریں، 15 سال 20 سال بعد آپ کا نام 30 سال بعد جو ہے وہ دنیا اس لسٹ میں لیں کہ دیکھیں جی فلاں بچی، فلاں بچہ، فلاں اسٹوڈنٹ، فلاں، دیکھیں جی پاکستان کی خدمت میں اس نے یہ کنٹریبیوشن دی ہے۔ آپ آئی ٹی میں جو ہے وہ کام کریں، ٹیکنالوجی میں کریں، انجینئرنگ میں کریں، ایجوکیشن میں کریں، طب میں کریں، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے وہ ریسرچ میں کام کریں، آپ جو ہے وہ اسپیس پہ اور ورلڈ کے دیر آر لاٹ آف آپشنز نا، بہت زیادہ آپ کی فیلڈز ہیں، آپ اس میں جو ہے وہ ایک ایسا کنٹریبیوشن کریں کہ ورلڈ آپ کو جو ہے وہ ریگارڈ کرے اور اللہ کریم کے ہاں بھی آپ کو بہترین جو ہے وہ میزبانی ملے۔ تو انہی باتوں پہ جو ہے وہ اتفاق کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔